جی، یہ عبداللہ عمر دورانی ہیں، ڈاکٹر عمر خطاب صاحب کے بیٹے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اچھے انسان تھے، مجاہدانہ صفات تھی ان کے اندر۔ اور یہ عبداللہ عمر دورانی جواب دے رہے ہیں، یہ روح کے بارے میں کچھ سوال ان سے کیے گئے یا عذاب قبر، تو بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے جواب دیا ہے۔ لیکن جب اپنے ایمان اور عقیدے کی بات ان کی آتی ہے، جو ان کے اندر مسئلہ اٹھا تھا سجدہ تعظیمی کا، تو اس وقت یہ بہت ہی گلے پھاڑ پھاڑ کر سارے معجزات کو پہلے پیش کرتے ہیں کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، وہ آگ نے نہیں جلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مردہ زندہ ہو گیا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں مردہ زندہ ہو گیا۔ وہ سارے معجزات بیان کر کے کہتے ہیں کہ اسی طرح خاندان یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر دیا۔ تو یہ بھی ایک خاص واقعہ ہے۔ تو ان کو سمجھایا گیا کہ دیکھو آج یہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، یا آپ کے باپ باتیں کرتے رہے ہیں، یا محمد حنیف صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، یہ تو سارے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر کی وجہ سے، ان کی دعوت کی وجہ سے، جو انہوں نے توحید کی دعوت اٹھائی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ سب کو ہمیں یہ ایمان کی حمایت میں بولنا پڑا ہے، اور بولنا اللہ نے سکھایا ہے۔ تو اب جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ کو ہوا ہے، شکر گزاری کا سجدہ ہے، اور جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانے اس کا عقیدہ خراب ہے، وہ اس کے ایمان کے اندر خرابی ہے، اس وجہ سے وہ اس طرح تفسیر کرتا ہے، تو اس کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگی ہے۔ اور محمد حنیف بھی 7-8 سال تک ان کو سمجھاتے رہے، وہ اسی سجدہ تعظیمی کے قائل رہے ہیں، اسی پر وہ مرے ہیں، شرک کے اوپر۔ اور اصل میں جو حسد اور ایک بغض اور بغی بینہم جو اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن کے اندر، یا دنیاوی مفادات جو ہوتے ہیں، اس کے اندر یہ سارے رگڑے گئے ہیں، تو وہاں آ کے یہ بالکل ہیرو سے زیرو بن جاتے ہیں۔ دوسرے معاملات میں اتنے اچھے جواب دیتے ہیں، محمد گل صاحب اچھے جواب دیا کرتے تھے، محمد حنیف اچھے جواب دیا کرتے تھے، خود عبداللہ عمر دورانی اچھے جواب دیتے ہیں، لیکن جب سجدہ تعظیمی کا معاملہ آتا ہے، ان کے اپنے شرک کا معاملہ آتا ہے، تو اس وقت بالکل یہ شیطان کی گھوڑی بن جاتے ہیں، بکری بن جاتے ہیں، اور بالکل ان کی حالت دیکھنے والی ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میں یہ جو قاری خلیل الرحمن کا ایک بیان آیا تھا کہ لی ساجدین، اور یہ جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہے، کہتے ہیں یہ تو قرآن سے ثابت ہے، وہاں جو لاہو کی ضمیر ہے وہ یوسف علیہ السلام کی طرف ہے۔ اور پہلے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ اگر آج ڈاکٹر صاحب آ جائیں تو میں ان کو قائل کر لوں گا۔ سارے اسی چکروں میں پڑے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آج اگر آ جائیں تو ان کی تحقیق وہاں تک پہنچی تھی، میری تحقیق آگے بڑھ گئی ہے۔ تو اس انداز سے انہوں نے ان کا یہ جو کردار اور یہ جو چہرہ ان کا سامنے آیا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ کاش ان کے عقیدے کے اندر خرابی نہ آتی، تو پھر یہ ہیرے تھے، پھر یہ ہیرو تھے، لیکن اس عقیدے میں خرابی کی وجہ سے انسان زیرو پر چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم کیا چیز ہو، یہ میرے انبیاء ہیں، اگر یہ بھی شرک کرے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو کوئی خوبی ان کی کام نہ آتی، سارے ان کے اعمال برباد کر دیے جاتے۔ سورہ زمر میں فرمایا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سن لیجیے، آپ آخری نبی ہیں، ہر نبی کو یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر تو نے بھی شرک کیا تیرا عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو اس طرح ان کے عمل برباد ہوئے ہیں، جو مر گئے ہیں وہ تو گئے، محمد حنیف یا ان کے جتنے لوگ تھے شرک پر مرے ہیں۔ اور خاص کر انہوں نے عمر بن لئی الخزائی کا نام لیا عبداللہ عمر دورانی نے، تو یہ بھول گئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب عمر بن لئی الخزائی کا نام لیا کرتے تھے امت ابراہیم کے اندر شرک لانے کی وجہ سے، اور پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شرک لایا عہد روح کی وجہ سے احمد بن حنبل نے، اور پھر اس مومنوں کی جماعت کے اندر جو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اٹھائی گئی تھی، اس کے اندر شرک لایا محمد حنیف بن عبد الطیف نے۔ تو یہ تینوں ایک لائنوں میں کھڑے ہو گئے، عمر بن لئی الخزائی، اور یہ احمد ابن حنبل،
اور امام محمد حنیف ایک لائن میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ انہوں نے مومنوں کی جماعت کے اندر شرک لایا ہے۔ اور یہ آخری دور کے اندر تو ابھی مومنوں کی جماعت ابھی سامنے ہی آ رہی تھی، ابھی تازہ تازہ یہ جماعت بنی تھی کہ اس کے اندر اس محمد حنیف نے شرک کا ایسا انجیکشن دیا، ان سارے نامردوں نے اسی کا ساتھ دیا، کسی کے دل میں اللہ کا کوئی وقار نہیں جاگا ہے، اللہ کی عزت نہیں جاگی، اور ذرا ان کو ہوش نہیں آیا کہ اس سے پہلے صحیح تفسیر موجود تھی۔ امام راضی یہی لائے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی انداز سے لائے ہیں، جس کو یہ خواب کی تعبیر کہتے ہیں۔ امام بخاری اس سجدے کو خواب کا حصہ ہی نہیں، تعبیر کا حصہ ہی نہیں مانتے ہیں، وہ لائے نہیں ہیں اس کو۔ وہ جانتے تھے کہ اگر میں یہاں لے آیا تو یہ سجدے کا رخ ادھر پھیر دیں گے، تو اللہ کے اس بندے نے اس طرح وہ لائے ہیں خوابوں کی جو تعبیر کا باب باندھا انہوں نے، اور وہ 6 نمبر آیت لائے ہیں جو یعقوب علیہ السلام کا قول ہے، اور پھر 100 نمبر آیت وہاں سے شروع کیا جو یوسف علیہ السلام کا قول ہے، بالکل ملتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہوا ہے ان کے ساتھ، افسوسناک واقعہ ہے یقین کیجئے اس صدی کا، کہ مومنوں کی جماعت کو انہوں نے شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ اور خاص کر یہ عبداللہ عمر دورانی جو خالص دنیا کی طرف جھکا ہے، ایک عمارت کے چھوٹی سی عمارت کے لیے چند دنوں کا یہ معاملہ ہے، اس نے ہمیشہ کی جنت کو داؤ پر لگا دیا، اور ہمیشہ کی جہنم کے اندر محمد حنیف کے ساتھ رہنا اس کو گوارا ہے۔ لیکن یہ ایمان خالص کر کے توحید کی طرف آنا، اس کے لیے سب کچھ جانتے ہیں، مالک بھی یہی فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، دیکھنا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور تم جانتے ہو توحید اصل ہے۔ اور توحید کی آواز اٹھی تھی گلیوں میں، بازاروں میں، بسوں میں، کیا یہ نہیں جانتے ہیں؟ اور آج وہی کام اگر کوئی اللہ کا بندہ کرے تو ان کو آگ لگ جاتی ہے۔ ابھی چند دن پہلے یہ جو پروگرام ہوئے ہیں دعوت اللہ کے، جب گروپوں میں ڈالا جاتا تھا تو یہ کتنے ہیں ان کے پیٹوں میں مروڑ اٹھتے تھے توحید کی آواز کی وجہ سے، ایمان خالص کی آواز کے بجائے اس کے کہ خوش ہوتے، ساتھ دیتے، حوصلہ افزائی کرتے، دعائیں دیتے۔ ان بدبختوں کے حصے میں یہ آیا ہے ایمان خالص کی بجائے شرک انہوں نے پیش کیا ہے۔ تو یہ ہوا ہے بہت بڑا واقعہ بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے، اور مخلص اور باصلاحیت لوگوں کو مالک آگے لائے گا، جن کے دلوں میں اللہ کا وقار ہوگا، وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، مالک ان سے محبت کرے گا، اور اللہ کے راستے میں وہ جہاد کریں گے، اور کسی لان تان کی کسی کی پرواہ نہیں کریں گے، اپنے مالک کے راستے میں جم جانے والے ایسے جوان مرد، ان کو مالک جوان مرد کہتا ہے۔ یہ ہے صحیح معنوں میں جوان مرد، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، اپنی جان اور مال لگانے والے۔ جو کام کرنے کا ہے وہ ہے یہ کام کرنے کا، یہ دوسری بحثوں کے اندر الجھتے رہتے ہیں، اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، قوم کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ جو کام کرنے کا وہ نہیں کرتے ہیں، اور جو نہیں کام کرنے کا ان کے اندر الجھائے رکھتے ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے اپنی پناہ میں رکھے۔